مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آگے آگے ہو کر بیٹھیں کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو پیچھے سے کوئی حضرات آتے ہیں ان کے لیے اصل دیکھا جائے تو تکلیف کا باعث اگلا والا ہی بنتا ہے، کیونکہ اس نے اگلی صف کے اندر جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے آنے والا آگے جگہ جو خالی اس کو مکمل کرے گا۔ اس لیے ایسے بندہ ترتیب سے بیٹھے کہ پیچھے آنے والے ہر ایک بندہ خود بخود ترتیب سے بیٹھتے چلا جائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے کہ جس چیز کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح کی بہت کمی ہے، اور اصلاح کس اعتبار سے کہ خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان خود تو نماز کا بھی بڑے عادی ہوگا، نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا، نفلی صدقات بھی کرتا ہوگا، لیکن جب اس کے گھر کی حالت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندانی کی حالت کو دیکھا جاتا ہے تو پھر عجیب انسان سوچتا ہے یار اتنا نمازی آدمی ہے، اتنا روزے دار ہے یہ شخص، اتنا صدقات نافلہ کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن گھر والوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں، خاندانی معاملات کیسے ہیں؟ تو اس حوالے سے بہت زیادہ کمزوری ہے ہمارے اندر۔ نمازیں بھی ہماری مکمل ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم نفلی صدقات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے خاندانی معاملات کی اس میں زیرو ہیں۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو جاتے۔ فرمایا معاشرت بھائیوں کی طرح، معاملات اجنبیوں کی طرح کو۔ کیا فرمایا کہ معاشرے میں اگر رہنا ہے، اپنی اصلاح چاہتے ہو تو بھائیوں کی طرح رہو، پڑوس ہو اس کے ساتھ بھی بھائی والی، کوئی دوسرا کوئی ماموں چاچو کوئی بھی ان کے ساتھ بھی معاملہ بھائی کی طرح کرو۔ جیسے ایک آدمی اپنے بھائی کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ رکھتا ہے، کہ معاشرت اس طرح اپنی زندگی کے اندر گزارو، اپنی معاشیت کو ایسے اعتبار سے گزارو کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ پائے تمہارا پڑوسی ہے تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا فرمایا کہ دور کا رشتہ دار ہے یہ تمہارا سگا بھائی ہے، یہ تمہارا دور کا دوست ہے یہ تمہارا سگا بھائی ہے۔ فرمایا کہ بھائیوں کی طرح اپنے آپ کے اندر درمیان کے اندر رہو۔ اور فرمایا جب معاملات کا مسئلہ آ جائے، معاملہ ہو، خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، اس میں اجنبی بن جاؤ۔ وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، کیا مطلب؟ معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں۔ ایک والد ہے، ایک والد ایک دکان کا مالک ہے، اس دکان کے اندر اچھا کاروبار ہے، اس کا بڑا بیٹا آتا ہے اس کے پاس کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بیٹا کام کرتا ہے تو باپ اس کی تنخواہ کو متعین نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا بیٹا ہے جتنا لینا چاہے لے لے، یہ سارے معاملات کرتا رہے۔ پھر یہاں تک کہ وہ بڑا بیٹا 20 سال 30 سال تک اپنے والد محترم کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ بعد میں جب چھوٹے والے بیٹے آتے ہیں ان کو اس نے 10 سال کام کیا، پھر اس سے چھوٹا والا آتا ہے 5 سال کام کیا، پھر والد کا انتقال ہو گیا، پھر معاملہ آتا ہے وراثت کا۔ وراثت پہ جب معاملہ آ جاتا ہے پھر مسائل زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ باپ نے اس بڑے والے بچے کو جس نے 30 سال کام کیا اپنے والد کے ساتھ، اس کی تنخواہ کو طے نہیں کیا، اس نے کہا جتنا چاہے لے لے۔ بعد میں وہی بچہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہی ڈنگ مارتا ہے، بھائی سب سے زیادہ میں نے کام کیا اپنے والد کے ساتھ، سارے کام کو جاننے والا میں ہوں، آگے بڑھانے والا میں ہوں، اضافہ کروانے والا میں ہوں، لہذا میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی روح سے سارے بچے برابر ہیں۔
یہاں سے پتہ چلا وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ کہ معاملہ کرنا ہے تو اجنبیوں کی طرح. جیسے ایک عام آدمی باہر سے آتا ہے نوکری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اس کی تنخواہ 15 20 25 ہزار روپے طے کی جاتی ہے. بیائی نہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بڑا بیٹا ہے، آپ کا لخت جگر ہے، اس کا بھی یہی طے کیا جائے تاکہ بعد میں معاملات خراب نہ ہو، تاکہ کل اس کے بعد آنے والا اس کا چھوٹا بھائی جب آئے اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے والد محترم اس کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے. اب مجھے بھی نوکری پہ رکھیں گے، لہٰذا جب والد محترم کا اگر انتقال ہوا تو وراثت میں سب کے ہاں برابر برابر حصہ آئے گا. خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. اکثر میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ وراثت کے معاملات 2% جاتے ہیں مفتیان کرام کے پاس. گھر کے اندر ہی بس ایسے کوئی آڑے ٹیڑے بندے کو بٹھا لیں گے، اس کو جرگہ بٹھا کر اپنے مسئلے کو، فیصلے کو وہیں وہ کروا لیں گے. جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے ہمیشہ، اور خود ہی کچھ نہ کچھ پیسے ایسے اللہ نہ کرے کسی عالم دین کو بھی بٹھایا جاتا ہے، وہ نام کا عالم ہوتا ہے، اس کو بٹھانے کے بعد چند اس کو پیسے کچھ لفافہ دینے کے بعد اس کے سامنے معاملے ایسا رکھا جاتا ہے کہ بھئی تجھے میرے حق کے اندر معاملہ حل کرنا ہے. اس کے حق میں کر دیتے ہیں وہ ناجائز طریقے سے، پھر اسی ناجائز طریقے سے ہم آگے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ہاں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. وہ اصلاح کیسے؟ معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اکثر اختلافات خاندان کے اندر جو ہوتے ہیں نا، خاندان کے اندر اکثر اختلافات، مسائل بالکل پیچیدہ، اسی طریقے سے جھگڑے، لڑائیاں، وہ 8 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے میں نے بتا دیا، ملکیت کے اندر ممتاز نہ ہونا. یعنی جب باپ کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے وقت ہونا ہی چاہیے والد کو کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر، اگر اس کے پاس کوئی اللہ نے اس کو وراثت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، وہ اپنے ہی زندگی کے اندر سارا تقسیم کر دے اپنے بچوں کے درمیان میں، کچھ اپنے لیے رکھ لے جس کے اندر اس کا زندگی کے اندر گزر بسر ہو سکتا ہے. یہ ہونا چاہیے. اور اس میں پیارا اصول بتا کیا ہے؟ پیارا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ جب حیاتی کے اندر ایک والد حیات ہے، زندہ ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے دوران اگر وہ اپنی وراثت کو تقسیم کرے گا، وراثت نہیں کہلاتی جب بندہ موجود ہوتا ہے، جب وہ ہدیہ کہلاتا ہے، تحفہ کہلاتا ہے. میراث تو بنتی ہے مرنے کے بعد، ترکہ بنتا ہے مرنے کے بعد، اس کی موجودگی کے اندر وہ میراث نہیں کہلاتا. وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات باپ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی انشاءاللہ غلط نہیں کرے گا. اپنی موجودگی کے اندر مرنے کے بعد تو معاملہ یہ ہے کہ بیٹے کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا ایک سنگل حصہ ہوتا ہے. لیکن مرنے سے پہلے اپنی حیات، اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے اولاد کے مابین، اپنے اولاد کے درمیان میں، پھر کیا ہوگا؟ برابر برابر ہوگا. مثال دے رہا ہوں، اگر 10 بچے ہیں، ان میں سے 5 لڑکیاں ہیں اور 5 لڑکے ہیں، تو 10 لاکھ روپے مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے کی اس کی جائیداد ہے، تو 1 لاکھ سب پر آئے گا یہ. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہی جائیداد 10 لاکھ روپے کی تھی، مرنے کے بعد اگر تقسیم ہوگا تو بچیوں کو آدھا ہی ملے گا، ان کو پورا ملے گا. اپنی حیاتی کے اندر ہی اگر ماں باپ یہ چاہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے اندر جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، اختلافات نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، خدا کی قسم ایسے معاملات آتے ہیں کہ وہ شخص جو بیچارہ مر گیا، اپنی جائیداد چھوڑ کر گیا، چھوڑنے کے بعد وہ تو چلا گیا دنیا سے، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، ہر ایک صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن مرنے کے بعد دیکھا کہ اس کی اولاد اس کا نام تک لینے کو تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، فیصلہ کر نہیں گیا. اب فیصلہ کروانے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں جو کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے اپنی ہی حیاتی کے اندر تقسیم کر دے بندہ. ایسے لوگ آتے ہیں، ایک شخص آیا کہنے لگا امام صاحب کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا پھر کہا وراثت کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں نے تقسیم کر دو. کہنے لگے وہ تقسیم تو کر دیں گے لیکن میری بہنیں بھی ہیں. تو میں نے کہا بہنوں کو بھی دو. کہنے لگے نہیں، بہنوں کی شادیوں کے اندر والد صاحب نے بہت زیادہ خرچہ کیا تھا، بہت زیادہ خرچہ کیا تھا. میں نے اچھا
میں نے بہت زیادہ کیا تھا. کہنے لگ بہت زیادہ کیا. میں نے کہا پھر آپ کی جو شادی ہوئی تھی اس میں خرچہ نہیں. کہا میری میں بھی ہوا تھا. میں نے اس کو پھر کیوں نہیں ملا رہے؟ آپ کی اس میں ہوا تھا تو آپ کی شادی کے اندر بھی خرچہ ہوا ہے, تو آپ کی بہن کی شادی میں خرچہ ہوا تو اس کو کیوں ملا رہے ہو؟ میں تو والد صاحب کا اختیار تھا, جتنا خرچہ کرنا کر سکتے تھے. تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں. پتہ چلا ہے کہ بہنوں کو بالکل ہی پس پوش ڈالنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم آج بھی اس معاشرے کے اندر دیکھا جائے یہی معاملات ہیں. بہنوں کو اسے نہیں دیا جاتا. سمجھتے ہیں کہ بہنوں کو بس شادی کرا دی بس یہی کافی, بہنوں کو اچھا کروا دیا یہی کافی. نہیں بھائی, ان کا حصہ بنتا ہے والد کی. بالکل جس طرح بیٹا اس کے والد کا ساری جائیداد کا وارث بنتا ہے, بھی آئی نہیں, اسی طرح بچیاں بھی بنتی ہیں. آج اگر بچیاں اپنے بھائیوں سے وہ جگہ مانگتی ہیں, اسی طریقے حصہ مانگتی ہیں, تو ان سے کنارہ کش ہونے کا سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے, یہ تو ہمارے حصے کے اوپر ڈھانکن بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ شریعت کی روح سے بالکل جائز طریقے سے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے, دینی بھی چاہیے. آج ہم جب نہیں دیتے تبھی تو جھگڑے فساد, اب بہن اور بھائی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. اب ان کے بچوں میں محبتیں رہیں گی. ظاہر سی بات ہے جو بڑے کرتے ہیں نسلوں کے اندر وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے سگے بھائی کے درمیان معاملات ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو دکان کا بتایا, ایک بڑا بھائی جو 30 سال سے کام کر رہا ہے چھوٹے بھائی کو حصہ کم دے گا, تو دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. یہ پھر صدیوں بھر جھگڑے چلتے رہتے ہیں. بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں, بچوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے, لیکن جھگڑے ختم نہیں ہوتے. قطع تعلق ہی اتنا بڑا, میں آپ کو کیا بتاؤں, عمر کو بھی ضائع کرنے والی چیز ہے قطع تعلق کی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کے رزق کو بھی ختم کر دینے والی چیز ہے یہ قطع تعلق کی, تعلقات کا ختم کر دینا. بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احبا, جو بندہ یہ چیز چاہتا ہے کہ ان یبسط له فی رزق, کہ اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے, کشادگی پیدا کر دے, وان ینسأ له فی اثری, اور اس کی عمر میں برکتیں ہی برکتیں ہونے لگ جائیں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ, کہ وہ صلہ رحمی والا معاملہ کرے, تعلقات کو بحال کرے, قطع تعلقی کو ختم کرے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے بڑا عجیب یہاں پہ بتایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا. اب اندازہ لگے چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں کی وجہ سے ہمارے کتنے بڑے بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, اور کتنی بڑے بڑے سمجھو گے ہمارے تعلقات جو ہوتے ہیں زندگی بھر کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور خاندانوں میں جھگڑے چلتے ہیں, یہ سارے لڑائی جھگڑے چلتے ہیں. اور دوسری وجہ جو آپ کو بتا رہا ہوں, خود غرضی ہوتی ہے. خود غرضی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے. خود غرضی کیا ہے کہ بھائی اپنا الو سیدھا کر لو اور اس کو دوسرے والے کو بول جاؤ دفع ہو جاؤ. ایسا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. خود غرضی, مطلب پرستی, یہ تو شریعت کے اندر ناجائز قرار دیا ہے اس کو. مفاد پرستی کے اپنا مفاد نکلے تو ٹھیک ہے. آج اللہ کی قسم اب میں اور آپ اپنے گربان میں جا کے نا یہ خود غرضی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. والد سے کوئی کام پڑا تو اس کا احترام کریں گے, نعوذ باللہ. بھائی سے کام پڑا تو اس کا احترام کریں گے. باپ بھی اسی طریقے سے اسی چیز میں شامل ہے کہ باپ کو اگر بیٹے سے کوئی کام پڑا اس کو احترام کریں گے. اسی طریقے سے پڑوسی سے کام پڑا تو اس کا احترام کریں گے, ورنہ تو اس سے سلام دعا کرنے کے روادار بھی نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی. یہ سارے معاملات ہمارے اس معاشرے میں ہونے. اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمدرد ہونا چاہیے, خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ہمدرد کہ برابر پڑوسی بیچارہ اگر پیاسا ہے, بھوکا ہے, تو مجھے احساس ہو کہ میرا پڑوسی ہے یار, یہ میں کھا رہا ہوں یوں نہیں کھا رہا. اللہ کل قیامت دن پوچھے گا نہیں مجھ سے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا. فرمایا کہ کتا اگر بھوکا ہو, پیاسا ہو, اس کو کچھ پلا دیا جائے, کھلا دیا جائے, اللہ کریم کسی عورت کی بخشش فرما دیتے اس پر. تو ایک انسان تو انسان اشرف المخلوقات ہے, پھر پڑوسی ہے تمہارا, کتنا حق ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے پاس اتنے پڑوسیوں کے حقوق لے کر آتے, اتنے پڑوسی کو حقوق لے کر آتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا ہونے لگتا تھا کہ شاید پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ میری وراثت جائیداد جو ہوگی اس کے اندر بھی اس کا حق بچے. پڑوسی کا اتنا حق ہے. تو آدمی کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے, خود غرض نہیں ہونا چاہیے, مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے, بلکہ
ہمدرد ہونا چاہیے. ہمدرد کا مطلب جانتے ہیں؟ ہمدرد کا مطلب درد میں ہم ان کے شریک ہوں. خوشی میں ہی شریک ہونا ضروری نہیں ہوتا، درد کے اندر شریک ہونا اصل ہوتا ہے. خوشی میں تو ہر ایک بندہ شامل ہو جاتا ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی کو کام پڑے، جب اس وقت وہ اس کا کام آ جائے. اور جو تیسری جو چیز ہے ہمارے اندر، جو جھگڑے اور لڑائی اور فساد کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے درمیان میں بہت عجیب معاملات ہیں. صبر اور برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتا. کبھی کبھار کسی سے ہو جاتی ہے، دیکھو یہ آپس میں آپ کی مارکیٹ ہے، یہ دکان والے ہیں، آپس میں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کوئی برابر والا کوئی ایسی سخت بات بول لے، برداشت کرنا چاہیے. اگر آپ نے برداشت کر لی نا، خدا کی قسم بعد میں خود پشیمان ہوگا وہ شخص کہ یار میں نے غلط کہا، پھر بھی میرے سامنے والے نے کیسے برداشت کر لیا. اگر وہ ہاں حقیقت میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے، تو اس کو چپ کرانا آپ کا حق بنتا ہے. لوگ آج سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات کہے اور بیکار کے شریعت کے خلاف باتیں کرتا چلا جائے تو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر اس کا نام ہے اچھے انداز سے، احسن طریقے سے، جیسے ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو اچھا طریقہ ہو اس کے ساتھ دفاع کیا جائے. یہ نہ ہو کہ خواہ اس نے ایک گالی دی آپ 3 گالیاں دے دیں، اس نے آپ کو ایک چماڑ مارے آپ 3 رسیو کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مارا ہے، اب آپ کی ذات کا مسئلہ ہے نا، آپ برداشت کر لو. حضرت علی کا نہیں آپ نے سنا کہ جو ان کی ذات کا مسئلہ آیا تو فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے. کسی نے کوئی غصہ کی گئی کسی حوالے سے کسی صحابی کے، اللہ کے رسول کی میرے ذہن میں نہیں، البتہ یہ واقعہ کچھ ذہن کے اندر ہے. تو کسی یہودی سے وہ لے رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے کسی کا، اس سے لے رہے تھے. جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پہ نعوذ باللہ، فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے. اوپر چڑھے ہوئے تھے حضرت علی مرتضیٰ، ان کے اوپر مار رہے تھے ان کو اچھی طریقے سے. ایسا وقت تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر جاتا وہ شخص یہودی، لیکن جیسے اس نے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کہ اب میری ذات شامل ہو گئی ہے اس کے اندر. اس لیے ذاتی جب مسئلہ ہو جائے تو آدمی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر اور برداشت کا نہ ہونا بھی ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے. اسی طریقے سے اپنے فرائض کا ادا نہ کرنا. جو ذمے ہمارے چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیز ہمارے ذمے ہے. مثال دے رہا ہوں، 3 افراد اگر ایک شخص کے پاس کام کرتے ہیں دکان پر، ان کے ذمے جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، کیونکہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پیسے وصول کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دو گے تو حقیقت میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اور یہ سیٹ بھی تمہارا پوچھ سکتا ہے، بھائی تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں میں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے لیے تو اجازت ہے، نفل نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑ کر جانا. قرآن کی تلاوت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے سیٹ اور اپنے آقا سے پوچھ کر جانے سے. کیونکہ اس کے بعد اس نے وقت دیا، اس کو پتا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت میں تمہارا، فرمائے گا غلام ہوں، تمہارا میں کیا ہوں، نوکر ہوں، تمہارا میں جاب کر رہا ہوں میں. اس لیے اس کی اجازت سے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت سے آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں. فرائض کی تو اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. جو لوگ اندازہ لگاؤ نماز کے علاوہ نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نفلی عبادت کرتے ہیں، نہ نفلی صدقات کرتے ہیں، ان چیزوں میں اپنا وقت نہیں نکالتے، کہیں اور نکالتے، تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں. وہ حلال مال کو حرام میں تبدیل کر رہے ہیں اپنے جو تنخواہ لے رہے ہو. تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، پھر معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں، 3-4 چیزیں آپ کو بتا دی. یہ خیانت کرنا اس میں ایک آ گیا، ایک وعدہ خلافی کرنا ہے، اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے ایک جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا، کاروبار کے لیے جھوٹ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، بہت زیادہ بولا جا رہا ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا، تقریباً ممالک میں بولا جا رہا ہے، اور ملک پاکستان بہت زیادہ اس کے اندر ہے، مبتلا ہے. جتنا ملک پاکستان کو اچھا سمجھا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کیا فرمایا کہ میرا امتی سب سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن آج سب سے کثرت سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ. کوئی بھی بات ہوگی جھوٹ کے بغیر نہیں ہوگی، جھوٹ اس میں ملا ہوا ہوگا.
بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو باتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر ہم اپنی زندگی میں اتارنے والے اللہ ہمیں بنائے. اور حقیقت میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی دیکھو نا، جھوٹ لگتا ہے کہ تھوڑا سی یہ چیز ہے، حالانکہ بہت بڑا معاملہ خراب کر دیتا ہے یہ جھوٹ، بہت بڑا نقصان پہنچانے والی چیز ہے یہ. جھوٹ سے بچنا چاہیے، خیانت سے بچنا چاہیے. وعدہ کسی سے کر لیا تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یا تو پہلے وعدہ ہی نہ کرے. جیسے ہمارے تبلیغ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کیا بھائی ارادہ کرو وعدہ مت کرو، کہتے ہیں نا. یہ بھی ہمارے اکابرین سے ہی سنا ہے کہ وعدے کے پکڑے ارادے پہ پکڑتے ہی ہے. کیا مطلب؟ بھائی ارادہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پکا کسی سے وعدہ نہیں کہ میں روزے پہ جاؤں گا، چلے پہ جاؤں گا، اجتماع میں جاؤں گا، سال پر جاؤں گا، 7 ماہ کے لیے جاؤں گا، تو آپ نے ارادہ کیا انشاءاللہ جاؤں گا، وعدہ نہیں کیا. اگر وعدہ کر کے آپ نہیں گئے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی. اس لیے بھائی ارادہ آدمی رکھے کسی چیز کا، اگر کسی سے وعدہ کرنا پڑے تو اس وعدے کی پاسداری پوری کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.